سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل 5ویں اکائی جو اردو ڈرامہ اور داستان سے متعلق ہے۔ اسی میں داستان سب رس کے بارے میں ہم کل چرچا کر چکے ہیں۔ آج کریں گے میر امن کی داستان جو بہت ہی مقبول داستان ہے، باغ و بہار، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار۔ اس کے اوپر میر امن کو 500 روپے ملے تھے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے ملے تو 500 روپے۔ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں آتا ہے؟ اگر پوچھ لیا جائے کہ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں آتے ہیں تو اس میں 5 کہانیاں ہیں، جس میں 4 درویشوں کی اور 1 بادشاہ کی۔ تو اس کا جواب ہے پہلے درویش جو یمن کا سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ یوسف نام کا کردار پہلے درویش جو یمن کا ہے اور سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ یاد رکھیں کہ چاروں درویش کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درویش کس دیش کا ہے، تو آپ ایسے یاد رکھیں یف اچ، جیسے یمن ویسے یہ ترتیب ہے، جیسے یمن ویسے فارس، ایسے عجم جیسے چین، جیسے چوتھا اور جیسے چین، ایسے یاد رکھیں۔ تو یہ یف اچ پہلا درویش یمن کا ہے، دوسرا فارس کا، تیسرا درویش عجم کا اور چوتھا چین کا۔ 5واں جو بادشاہ ہے وہ روم کا رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ یہ کوشچن بہت بار پوچھے جا چکے ہیں، تو یاد رکھیں حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں تو یہ باغ و بہار داستان کے کردار ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ کس درویش کے قصے میں یہ نام شامل ہے تو چوتھے درویش میں، حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں۔ یہ بیان کس کا ہے تو یہ سر سید احمد خاں کا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں۔ یہ بیان سر سید احمد خاں کا ہے۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ طلوع اسلام اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے تو یاد رکھیں بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ ترتیب کے حساب سے ہی اس کو یاد رکھیں، بانگ درا 1924 عیسوی میں، بال جبریل 1935 عیسوی میں، ضرب کلیم 1936 عیسوی میں اور ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں۔ اس کا شارٹ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو پلے لسٹ پر جا کر وہ بھی ضرور دیکھیں۔ یونٹ 4 میں جتنے بھی نظم نگار ہیں ان سب کے بارے میں میں نے شارٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیے ہیں، کون سی نظم کس مجموعے میں شامل ہے اور نصاب میں جو بھی شامل ہے وہ سب میں نے وہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ ساتھ میں کب ولادت ہوئی، کہاں ہوئی، وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی، یہ بھی شارٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ طلوع اسلام کی نظم بانگ درا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں شامل ہے۔ فسانہ آزاد کس اخبار میں قصد وار شائع ہوتا تھا؟
पूछ लिया जाए फसाना आज़ाद किस अखबार में कसतवार शाये होता था? तो अवध पंच अखबार में। किस अखबार में? अवध पंच अखबार में, जिसको सज्जाद ज़हीर ने शुरू किया था 1877 ईस्वी में। अवध पंच अखबार 1877 ईस्वी में। अब देखिए, नज़म इबलीस की मजलिस शोरा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? कि इबलीस की मजलिस शोरा, ये नज़म है इकबाल की, कि यह किस मजमूए में शामिल है? तो यह जो इकबाल का चौथा शेरी मजमूआ है अरगमगान हिजाज, ये उसमें शामिल है। बागो बहार का कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बागो बहार का कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कुत्ते के गले में कितने कीमती लाल पहनाए गए हैं? तो याद रखें 12 है। और यह किसका किस्सा है? तो बादशाह आज़ाद बख्त सरगजश्त के किस्से में शामिल है कि बागो बहार का कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? तो यह बादशाह आज़ाद बख्त सरगजश्त के किस्से में शामिल है। आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ें और नोट्स ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।